بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی دعا ہم بار بار مانگتے ہیں، آخر وہ قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آخر اس سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں اور وہ پوری کیوں نہیں ہوتی؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر چیز پر طاقت رکھنے والا، دل کی پکار کو سننے والا، ہر دلوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والا، دونوں جہاں کو پیدا کرنے والا، حضرت یوسف اور یعقوب کو ملانے والا، تپتی دھوپ میں گھنے چھاؤں دینے والا، اندھیری رات کو پر نور شہر میں بدلنے والا، بڑے بڑے طاقتوروں کو اپنی طاقت دکھانے والا، ایسا کیا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے؟ پھر تم کیوں ممکن ناممکن میں الجھے ہوئے ہو؟ تم بس اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، پھر وہاں اپنے قدرت کے جلوے دکھائے گا۔ ہم انسان بہت جلد باز ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ ہمیں فوراً ہی مل جائے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، نہ اس وقت سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے اور نہ اس وقت کے بعد۔ جیسے بیج کو ایک بڑا درخت بنانے میں سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں، ابھی ہو سکتا تھا نہ کہ جیسے ہی آپ بیج بوتے ویسے ہی درخت باہر نکل آتا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ عز و جل کا مقرر کردہ وقت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی کرشمے تو ایک دعا پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جس وقت پر اللہ عز و جل نے انہیں آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے وہ وقت ابھی نہیں ہے، سو بس صبر کے ساتھ انتظار کرو۔ اللہ عز و جل کسی کی بھی محنت کا مواخذہ نہیں رکھتا، یقیناً اس انتظار کے بعد آپ کو آپ کے صبر کا پورا صلہ دیا جائے گا، تو بس اچھی طرح صبر کرو۔ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے تمہاری کہانی کا نام ہے، لیکن تم پھر بھی دعا مت چھوڑنا، دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ عز و جل کو پکارتے رہنا اور اللہ عز و جل کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائش میں تمہیں ہمت ہار جانے کی ہر ممکن وجہ دے گے، لیکن تمہیں اللہ عز و جل کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے، تمہیں اللہ عز و جل کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی صابروں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا ہے کہ اللہ عز و جل نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ عز و جل کے وعدوں پہ یقین رکھ کر آگے بڑھ جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والوں کے دلوں کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کچھ کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں اور انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ یا اللہ عز و جل تو میرے نصیب میں وہاں لکھ دے جس کی مجھے چاہت ہے، وہاں دعا جو میری نمازوں میں، وہاں دعا جو میرے وجود میں ہے۔ رحمان اور رحیم تو دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے، مجھے وہاں عطا کر جس کی تمنا مجھے بے حد سکون رکھتی ہے۔ بے شک تو
कुन फयकुन का मालिक है। आमीन आमीन बिसाहिल नबी आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब दुआओं में हाथ उठाते वक्त दिल बार बार कबूल नियत का यकीन दिलाए तो समझ जाओ यही इशारा है कि तुम्हें मांगते रहना है, क्योंकि दिल को पुख्ता यकीन तभी होता है जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला तुम्हारी दुआएं कबूल करना चाहता है। तुम्हें यूं हर बार यकीन आ जाना, तुम्हारे दिल में हर बार उम्मीद का आ जाना और फिर तुम्हारी दुआएं मांगना इस बात की दलील है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के दर से मदद जल्द तुम तक पहुंचेगी, मौजज़े की सूरत में। अगर कभी तुम थक जाओ तो कभी मायूस न होना, खुदा से गुफ्तगू करते रहना, सफ़र की जुस्तजू करना। ये अक्सर हो भी जाता है कि बंदा थक भी जाता है, मुक़द्दर को बुरा जानोगे तो ये हो भी जाता है, मगर तुम हौसला रखो, वफा का सिलसिला रखो, जिसे खालिक समझते हो बस उससे राबता रखो। जो दुआ तुम तहज्जुद में मांग रहे हो ना, हकीकत में तो वह दुआ कब की कबूल हो चुकी। वो देर फ़कत इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हारा उसके सामने दुआ का रिश्ता बरकरार रहे। तहज्जुद तक तो पहुँचाना तुम्हारा बेवजह तो नहीं है, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होने वाला है। तुम्हारी दुआओं के कबूलियत नियत की निशानी इससे बेहतर और क्या हो सकती है। अगर तुम थोड़ी सी आजमाइश से डरकर अपना यकीन हार कर बैठ जाओगे तो तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होंगी। तुम्हारी नियत का एक उसूल है, सब्र रखो, दुआ करो, अपने मामलात अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला पे छोड़ दो, मुस्कुराने और खुश रहने की कोशिश किया करो और यहाँ यकीन रखा करें कि जो ज़मीन से नहीं होता और आसमां से ज़रूर होता है। इसी तरह दुआ करते रहें, मुझ गरीब को भी दुआओं में याद रखें। रब असीम आपकी तमाम जायज़ कही दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन आमीन बिसाहिल नबी आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रब असीम के नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा।